وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا رحمة الله إني خائف وجل، يا نعمة الله إني مفلس عاني، وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني. فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني من إحراق جسماني. وكن غناي الذي ما بعده فلس، وكن فكاكي من أغلال عصياني. تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الغرق في أوراق أغصاني. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ بکسونہ میں ہدیہ حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد اور حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب احترام معزز سامعین عزیز وقار، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل یار غار اور یار مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سننے سنانے کے لیے یہاں پہ جمع ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے سلسلے میں الحمدللہ یہ ہماری چوتھی نشست ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آج مختصر وقت میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اس محفل کی انعقاد کرنے پر محترم جناب اسلام صاحب اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باعث ہوئی، جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو آپ جانتے ہیں کہ دائیاں آئیں بچہ لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے جو دائی ہے وہ آتی رہی، اور ایک آئی واپس گئی، وہ بھی واپس ہو گئی، وہ بھی واپس ہو گئی. بظاہر وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ غریب ہے، یتیم ہے، یتیم کا بچہ ہے، یہاں سے کیا ملے گا. بظاہر تو وہ واپس ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ دائیاں واپس ہو گئی، میں کہتا ہوں عشق کہتا ہے واپس نہیں ہوئی بلکہ واپس کر دی گئی. بارگاہ مصطفیٰ سے واپس کر دی. ایک دائی آئی جس کا نام نامی اسم گرامی آج تک ہر بچے کو معلوم ہے. وہ آئی اور لے کے گئی. اچھا، جو آئی اور واپس گئی ان کا نام کس کو معلوم ہے؟ ان کا نام و نشان نہیں. لیکن جو آئی اور حضور کو لے گئی آج بھی ہر بچہ جانتا ہے وہ حلیمہ ہے، وہ سعدیہ ہے، وہ سیدہ ہے. وہ آگے لے گئی، تھی غریب، اونٹنی ان کی لاغر کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی. لیکن جب اس اونٹنی پر حضور علیہ السلام سوار ہوئے، علماء صاحب سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی
تک پہنچ سکی؟ راستے میں کوئی اونٹنی جو ہے، کوئی سواری اس سواری تک پہنچ نہ سکی، وہ سب سے آگے تھی۔ ابو داعیہ حیران تھے، انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ بتاؤ یہ اونٹنی کہاں سے لائی؟ تو حلیمہ نے کہا کہ یہ مت پوچھو، بلکہ مجھ سے یہ پوچھو کہ اونٹنی پر سوار کون ہے؟ سوار کہاں سے لائی؟ سوار کے بارے میں پوچھو۔ اور جب حضور علیہ السلام اس اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے، اس اونٹنی پر بیٹھے، تو اس اونٹنی تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اور معراج کی رات آقا علیہ السلام معراج کے گئے، براق لایا گیا، حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے۔ اور تاریخی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ وہ براق جو ہے انتہائی عاجز تھا، جنت کے کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ باقی براق جو ہے وہ کھیل کود میں لگے تھے، انتہائی لاغر تھا، عاجز تھا، لیکن رب ذوالجلال نے اسی کا انتخاب کیا۔ اس براق پر جب حضور علیہ السلام بیٹھے تو اتنی تیز رفتار ہوئی، بجلی کے رفتار سے وہ چلی۔ سائنس نے ترقی کر لی، آج بہت ترقی کر لی، آگے مزید ترقی کرے گی۔ جہاز آ گئے، ہوائی جہاز، تیز رفتار سواریاں ہونے کے باوجود آج تک کوئی سواری براق کی رفتار نہیں چل سکتی۔ بے شک ایک براق تو ہواؤں کے جوش میں کس طرح اڑ رہی ہے، تو براق نے کہا یہ بات مجھ سے نہ کہو، مجھ سے یہ نہ پوچھو، بلکہ مجھ سے یہ پوچھو کہ مجھ پر سوار کون ہے۔ سوار کو دیکھو، یہ رفتار میرا نہیں، یہ رفتار سوار کا ہے۔ میں اپنے رفتار سے نہیں چل رہا، بلکہ میں سوار کی رفتار سے چل رہا ہوں۔ تو جس اونٹنی پر حضور سوار ہوئے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا، جس براق پر حضور سوار ہوئے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ہجرت کی رات جس ابوبکر صدیق کے کندھوں پر حضور تشریف فرما ہوئے اس ابوبکر صدیق تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ آقا علیہ السلام کو کاندھوں پہ اٹھائے، چلے پہاڑ کی بلندی پہ، 5000 فٹ بلندی پہ پہنچے۔ آقا علیہ السلام کو کاندھوں پہ اٹھاتے، 5000 فٹ بلندیوں پہ لے جانا حضور علیہ السلام کو رات کے عالم میں یہ بتاتا ہے کہ لوگوں اگر ابو بکر کو دیکھنا ہے تو 5000 فٹ کی بلندی سے دیکھو۔ انبیاء کے بعد دیگر لوگوں سے ابو بکر کو 5000 فٹ بلندیوں سے دیکھو، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، جب حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہوئے، صورتحال یہ تھی کہ پیچھے جو ہے مشرکین مکہ فوج لگانے والے، پیچھا کرنے والے، وہ پیچھا کرتے رہے۔ صبح تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی 2 بندے جا رہے ہیں، قدموں کے نشان سے وہ کھوج لگا رہے تھے، 2 بندے جا رہے ہیں، آگے جا کے دیکھا، حیران ہو گئے، یہاں تک 2 تھے، یہاں سے آگے 1 ہے، یہاں تک 2 تھے، یہاں سے آگے قدموں کے نشان 1 آدمی کے ہیں، یہاں تک 2 آدمیوں کے ہیں، یہاں سے آگے 1 کا ہے۔ صورتحال کیا ہے کہ اوپر کندھوں پر مصطفیٰ ہے، نیچے صدیق اکبر ہے، اوپر عاشق ہے، نیچے معشوق ہے، اوپر محب ہے، نیچے محبوب ہے۔ اس صورتحال کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سفر 2 ہیں، ایک ہجرت کا سفر ہے، ایک ہے معراج کا سفر۔ معراج کا سفر خوشی کا سفر ہے، معراج کا سفر مسرت کا سفر ہے،
راحت کا سفر ہے، آرام کا سفر ہے، سکھ کا سفر ہے، اور ہجرت کا سفر خوشی کا سفر نہیں ہے، مسرت کا سفر نہیں ہے، راحت کا سفر نہیں ہے، تکلیف دہ سفر ہے، مشکل سفر ہے اور خطرے کا سفر ہے۔ ادھر معراج کے سفر میں کوئی چھاپا نہیں، کوئی پیچھے آنے والا نہیں، کسی نے انعام نہیں رکھا کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کو گرفتار کرے گا تو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ ادھر ہجرت کے سفر میں 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو لائے گا 100 اونٹوں کا انعام پائے گا۔ ادھر ہجرت کا سفر، ادھر معراج کا سفر۔ ہجرت کے سفر میں رفیق سفر جبرائیل امین ہے، معراج کے سفر میں رفیق سفر کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ اور ہجرت کے سفر میں رفیق سفر سیدنا صدیق اکبر ہے۔ معراج کے سفر میں جبرائیل امین علیہ السلام حضور کو لینے آئے، ہجرت کے سفر میں حضور علیہ السلام ابوبکر صدیق کو لینے آئے۔ معراج کے سفر میں جبرائیل صدیق اکبر کے دروازے پر، اور ہجرت کے سفر میں حضور ابوبکر صدیق کے دروازے پر۔ معراج کے سفر میں جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، حضور علیہ السلام کو جگاتے ہیں کہ حضور چلیے چلتے ہیں، رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ ہجرت کے سفر میں حضور علیہ السلام آتے ہیں، ابوبکر چلو چلیے، رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ تو حضور کے ساتھ ابوبکر کا جانا یہ بھی رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ حضور کے ساتھ جانا رب ذوالجلال کا حکم تھا۔ اب یہ سفر کتنا مشکل سفر ہے۔ اس سفر میں جاتے ہوئے آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں طرف آتے ہیں، کبھی بائیں طرف آتے ہیں، کبھی آگے نکلتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام تو اپنے غلام کے جذبات کو جانتے ہیں، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود پوچھا تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بات پکی بن جائے۔ حضور کو جانتے ہیں کہ یہ کیوں پیچھے آتا ہے، کیوں دائیں آتا ہے، کیوں بائیں آتا ہے۔ حضور نے پوچھا ابوبکر کیا وجہ ہے، کبھی تم میرے دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرف سے کوئی آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ ناموس سے رسالت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر چاروں طرف سے حملہ کرنا، چاروں طرف سے حملے ہوں گے، تم نے چاروں طرف سے مسلمانوں ناموس سے رسالت کی حفاظت چاروں طرف سے کرنی ہے، تا قیامت تک ناموس سے رسالت کی حفاظت چاروں طرف سے کرنی ہے۔ آنکھیں کھول کے رکھیں، آنکھیں جو ہیں وہ خبردار رکھتی ہیں، سنتا رہنا ہے، اور آنکھیں کھول کے رکھتی ہیں کہ کہیں ناموس سے رسالت پر کوئی حملہ نہ کرے۔ اور جس دن کسی نے ناموس سے رسالت پر حملہ کر دیا تو ہمارے پاس ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، کہ جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اس سے کاٹ کے رکھیں، پھر ہم یا کٹیں گے یا ہم کاٹیں گے، دو ہی باتیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں ہمیں یہ سبق عطا فرمایا۔ اب چلے آگے غار ثور، غار آگے غار ہے، ادھر یار ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پہلے داخل ہوں گا، میں صفائی کروں گا اور دیکھوں گا اندر کوئی چیز نقصان پہنچانے والی اگر ہے تو مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ پہلے داخل ہوں، صفائی کی، اپنے کپڑے پھاڑے اور سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ پر ایڑی رکھی۔ اب دیکھیے یہاں پر
اس کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تشریف لائیے، حضور علیہ السلام تشریف لائیے۔ اب عقل یہاں پر یہ کہتی ہے کہ اب تک حضور علیہ السلام سوار ہو کے آئے، ابو بکر صدیق کے کندھوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اب ابو بکر صدیق لیٹے، حضور بیٹھے، مگر عشق نے کہا نہیں۔ اب یہاں حضور علیہ السلام کو لیٹا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود بیٹھ گئے، اور جانے والے جنہوں نے غار ثور کی زیارت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ وہاں پہ ایک آدمی لیٹ سکتا ہے اور ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضور علیہ السلام لیٹے، اور صورتحال یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ہے، حضور کی زلفیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، چہرہ والضحیٰ سامنے ہے، اور اب رب ذوالجلال نے ایسا ماحول بنا دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے لیے ایسا ماحول بنا دیا کہ اے ابو بکر تمہیں دنیا سے دور کر دیا، اب یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، اب سامنے چہرہ والضحیٰ ہے، اب جم جم کر پیتا جا، عشق رسالت کے جام پیتا جا، اور آج وہ چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتا جا۔ آج چہرہ والضحیٰ سامنے ہے، اگر چاند نکلے تو ہم دنیاوی چاند کو نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، دنیاوی چاند جب نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، کیونکہ چاند اوپر ہے، ہم نیچے ہیں، تو ہم نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ عاشقوں نے کہا کہ حضور بھی چاند ہے، وہ آسمان نبوت کے چاند، وہ آسمان نبوت کے چاند ہے۔ آج آسمان نبوت کا چاند ابو بکر کی جوڑی میں ہے، وہ اس چاند کی زیارت نظریں جھکا جھکا کے کر رہے ہیں، اس چاند کی زیارت نظریں جھکا جھکا کے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاند گود میں ہے۔ رب ذوالجلال نے آسمان نبوت کے چاند کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رکھ دیا۔ اب دیکھیے راستے میں چل رہے تھے، حضور علیہ السلام کندھے پر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں پر گود میں، جب حضور گود میں ابو بکر صدیق کے، یا حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے کندھوں پر ہوں، تو بتائیے حضور علیہ السلام اور ابو بکر کے درمیان کوئی فاصلہ رہا؟ کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ جب کوئی فاصلہ نہیں رہا تو پھر کیا رہا؟ تو یہ فیصلہ ہے، کیا ہے؟ جب فاصلہ نہیں ہے تو دوسرے الفاظ میں یہ فیصلہ ہے، فیصلہ، یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ ہے کہ خلیفۃ بلا فصل، خلیفۃ بلا فصل، جہاں فاصلہ ختم ہو جائے اسی کو تو عربی زبان میں بلا فصل کہتے ہیں، اسی کو تو بلا فصل کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اتنا قرب دے کر بتا دیا کہ میرا خلیفہ وہ ہوگا جو میرا سب سے زیادہ جس کو قرب حاصل ہوگا، جس کو سب سے زیادہ میرا قرب حاصل ہوگا، اسی کو تو خلیفہ بلا فصل مانا جائے گا، اسی کو تو خلیفہ بلا فصل بنایا جائے گا۔ تو حضرات محترم آج بھی حضور علیہ السلام کہ اس قدر قریب ہے، پوری امت میں آج بھی ابو بکر صدیق سب سے زیادہ قریب ہے، اور آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت دفن کیا گیا تو صورتحال یہ تھی کہ جہاں حضور کے قدم ہیں وہی ابو بکر صدیق کا سر ہے۔ یہ قبریں جب بنائی گئی اس انداز میں بنائی گئی کہ جہاں حضور کے قدم ہیں وہاں ابو بکر صدیق کا سر ہے۔ آج بھی اس قدر قرب ہے کہ اپنا سر انور قدم مصطفیٰ میں رکھے ہوئے ہیں، جس کو اتنا قرب حاصل ہو وہی تو خلیفہ بلا فصل
اس حال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈسا. ہاں یہ بھی بات ہے کہ وہ سانپ ایک عاشق تھا. وہ بھی سانپ ایک عاشق تھا. میں اس طرح نہیں جاؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی. لیکن سانپ نے ڈسا, زہر پھیل گیا. اب بتائیے, رات کو آپ کو مچھر کاٹے تو آپ حرکت کرتے ہیں, ہاتھ مارتے ہیں, اٹھتے ہیں. مکھی تنگ کرے آپ ہاتھ مارتے ہیں, بادل اڑاتے ہیں, نہیں تو پھر مارتے ہیں. بھئی مچھر کو مار دیا آپ نے, اس کا بھی تو کوئی بھائی ہوگا, اس کا بھی تو کوئی بیٹا ہوگا, وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا. آپ نے اس کو مار دیا, آپ نے یہ ظلم کیوں کیا؟ آپ کہیں کہ بھائی اگر مچھر, یہ مکھی اگر پرامن رہتا تو میں کیوں مارتا؟ اگر مجھے تنگ نہ کرتا تو میں نہ مارتا. اس نے مجھے تنگ کیا, میری رات خراب کرتی, میری نیند خراب کرتی, میرا سکون خراب کیا. اس لیے اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو پکڑو, مارو. بازار میں دوائی بکتی ہے, مچھر مار دوائی لو, مکھی مار دوائی لو. اب اس دوائی بیچنے والے سے کہو کہ بھائی تم یہ دوائی کیوں بیچ رہے ہو, تم تو دہشت گردی پھیلا رہے ہو. تو وہ کہے گا نہیں, دہشت گردی نہیں پھیلا رہا, جو جسمانی طور پر انسانوں کو تکلیف دے اس کو مارو. اس کا علاج یہی ہے. اچھا آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس مچھر کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ مکھی اور مچھر رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کالا. تو جو کالا جسمانی تکلیف دے اس کو مارو, اور جو کالا سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہہ کر مجھے ایمانی تکلیف دے تو اس کو کیا کرو؟ اللہ اکبر. نہیں, مارو نہیں, اس کو مارو نہیں, اس کو مارنے کا حکم نہیں. اس کو وہی کہ ہو جو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے کہا, جو حضور علیہ السلام نے کہا, آج میرے ساتھ مل کر وہی کہیں گے. یاد کرانا میرا کام ہے. رسول پاک علیہ السلام کی حدیث سنانے لگا ہوں کہ جو کالا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے, بھونگنے والے بھونگتے رہیں گے, صدیق اکبر پہلوئے مصطفیٰ میں سوتے رہیں گے. مگر جو گستاخی کرے, جو ہمیں ایمانی تکلیف دے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ. اللہ اکبر. اب میں نے کہنا من سب اصحابی, آپ نے کہنا فعلیہ لعنت اللہ. من سب اصحابی لعنت اللہ. زور سے آپ معلوم ہو کہ ابو بکر کی صدیق رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. آپ نے کوئی کالا کو نہیں بیٹھا, سارے سفید ہیں, دل روشن ہے, چہرے بھی روشن ہے. من سب اصحابی لعنت اللہ. فعلیہ لعنت اللہ. جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کی بلدیت کی تصدیق نہیں. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ. اس پر اللہ کی لعنت. یہ میں نے نہیں کہا, یہ کسی دیوبندی نے نہیں کہا, یہ کسی اہل حدیث نے نہیں کہا, کسی بریلوی نے نہیں کہا. یہ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کے لیے ہوں گے اس کو کیا کہو, اس کو لعنت ہی کہو. تجھ پر خدا کی لعنت ہو. جو میرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے اس پر خدا کی لعنت. خدا کی لعنت. حضرات محترم, میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو مچھر کاٹے تو بے چین ہو جاتے ہیں, مچھر کو بتاتے ہیں, مارتے ہیں, مگر یہاں سانپ نے کاٹا.